پتھر جو ہے سفید جنتی پتھر ہے، جبل ابی قبیس کے بارے میں کہا کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہاں سے نکال کے اس کو لگایا گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو آنکھیں دے گا جس سے دیکھے گا، اس کو زبان دے گا جس سے بولے گا، اور جن جن لوگوں نے اس کو چوما ہے، اس کا استلام کیا، ان کے حق میں گواہی دے گا کہ آج جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اس کمال بدتمیزی سے جا کے اس حجر اسود کو چومتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا ہے اور سیدھا جنت پہ پہنچ جانا ہے۔ اور کوئی میرے جیسا بندہ دیکھ کے تو ویسے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ یہ کیا گنوا رہے ہیں اور کیا لے کے جا رہے ہیں۔ پردہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے خواتین کے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور وہ اس حجر اسود کو چومنے کے چکر میں کیا کچھ کر جاتی ہے۔ خود تک پہنچتے پہنچتے 50-100 بندوں کو رگڑا لگا کے جا چکی ہے، تو اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، نہ ان بندوں کو احساس ہے نہ ان خواتین کو احساس ہے۔ حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 ٹکڑے اس زمانے میں ایکسیڈنٹلی ہوئے جب حجاج بن یوسف نے منجنیقوں کے فائر کیا عبداللہ بن زبیر کے خلاف، ان کو کارڈن کر کے حرم سے نکالنے کے لیے، تو اس میں جو خانہ کعبہ گرا اس میں کچھ فائر اس کے اوپر بھی لگے، منجنیق توپیں ہوا کرتی تھی، اس میں اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، بعد میں ان کو جوڑا گیا۔ ابھی جو اس کے پیسز آپ کو نظر آتے ہیں، چونکہ بعد میں ایک اور درمیان میں جو کچھ خاندان ہے جن سے پھر فاطمیوں نے واپس لیا تھا، 22 سال تک خانہ کعبہ کے اوپر حجر اسود نہیں تھا، فور 22 ایئرس، 22 سال تک لگاتار لوگ جو حج کرتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر حجر اسود نہیں ہوا تھا۔ بعد میں پھر ان سے واپس لیا گیا۔ فاطمی جو خلافت کا درمیان میں آیا ایجپشن سائٹ پہ، ان لوگوں نے پھر ان سے واپس لیا تھا، اور اس میں اس کے ٹکڑے مزید بڑھ گئے تھے کیونکہ انہوں نے جا کے اس کو چھپا لیا تھا، اور وہ پھر پانی کے اندر کہیں پڑا ہوا تھا، وہاں سے ان کو نکالا گیا تو ٹکڑوں میں نکلا تھا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو خول اس کا تقریباً اباؤٹ 1.25 فٹ کا ٹوٹل سلور کا خول ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے سے سلور کا خول بنایا، چاندی کا بنایا شروع ہو چکا تھا، ابھی تک ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو ایک جو مایا ہوتا ہے، ایک لیکوڈ، اس کے اندر اس کو دبایا گیا۔ یہ پورے کا پورا حجر اسود نہیں، اٹس ناٹ دیٹ ہیوج پیس آف دا اسٹون، چھوٹے سے پیسز ہیں، میرا خیال ہے بڑا پیس اس سے بڑا نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے پیسز۔ اگر آپ کلوز پکچر کہیں اگر آپ کو نظر ہے، کسی کو موقع ملے تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، مشکل سے آپ کو پتہ لگتا ہے۔ وہ پوری پلیٹ کے اندر اتنی بڑی اگر پلیٹ ہے تو اس میں درمیان میں اتنے سے حجر اسود کے پیسز رہ گئے۔ باقی حجر اسود کتنا بڑا تھا ابھی پتہ نہیں، اس زمانے میں کتنا تھا اس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا تھا، ابھی تھوڑا سا اتنا صحیح رہ گیا۔ 3 بڑے پیسز اور میرا خیال ہے 5 چھوٹے پیسز ہیں، ٹوٹل 8 پیسز اس کے اندر ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان کو دبا کے رکھا گیا ہے اور وہی استعمال ہوتا ہے۔ حجر اسود شروع میں سفید تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سفید تھا، اور مشرکین اور گناہ گاروں کے کفار کے گناہوں کی وجہ سے، جو بھی گناہ گار ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو بھی ہے، ان جو آگے اس کو چومتے ہیں ان کے گناہ اس کو لگ جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہوا ہے۔ ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت اس کی توضیح بیان کی کہ اگر پتھر جو ہے سفید جنتی پتھر ہے، جبل ابی قبیس کے بارے میں کہا کہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، وہاں سے نکال کے اس کو لگایا گیا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ اگر وہ سفید پتھر گناہوں سے کالا ہو سکتا ہے پتھر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا دل جو کہ گوشت کا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے اس کی تاثیر میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا اس کا کیا حلیہ بن جاتا ہوگا، کیا اصل سے کیا چینج ہوتا ہوگا۔ تو یہ گناہوں سے انسان کے جسم کے اوپر جو اثرات ہیں، اس حجر اسود سے آپ کو اس کا پتہ لگتا ہے۔ حجر اسود کا استلام جو ہے، استلام کہتے ہیں سلام کرنے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا، انہوں نے مختلف طریقے سے اس کا استلام کیا ہے۔ اس حجر اسود سے ہی طواف کا سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ اینٹی کلاک وائز چلتا ہے، اوپر سے دیکھیں خانہ کعبہ کا تو یہ الٹے ایسے چلتا ہے، ایسے حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، پھر حجر اسود۔ دس از 1 2 3 4 5 6 7، یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اب 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر ادھر صفا پہ آتے ہیں، صفا اس کے بالکل پیچھے، یہاں سے مروہ 1 چکر، صفا 2، مروہ، صفا 4، مروہ، صفا 5 6، اور دوبارہ ادھر پہنچے تو صحیح جا کے مروہ پہ جا کے ختم ہوتی ہیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان میں، غالباً کوئی 300+ میٹرز کا ڈسٹنس ہے جو صفا سے مروہ کے درمیان ہے۔ یہ ٹوٹل عمرہ ہوتا ہے۔ یہ جو حجر اسود ہے، اس کو چومنے سے انسان کے گناہ اس پہ لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو آنکھیں دے گا جس سے دیکھے گا، اس کو زبان دے گا جس سے بولے گا، اور جن جن لوگوں نے اس کو چوما ہے، اس کا استلام کیا، ان کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر انسان کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ اس کے گناہوں کو اس کے ساتھ کر کے نکال لیتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ اس میں رش میں، عمرے کے حج میں رش کے
حج کے رش میں بہت زیادہ حج کا رش تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غالباً 1.5 لاکھ افراد تھے، تو اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جاری کر دی جو بعد کے آج کے ملینز کے رش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کے ذریعے آسانی فرمائی کہ ہر ایک بندے کے لیے جا کے خانہ کعبہ کو اس طرح، چونکہ حجر اسود کو ٹچ کر کے چومنا پاسبل نہیں ہے تو لوگ کیا کریں، ان کے لیے آسانی فرمائی گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے اندر، ایک چکر کے اندر کیا فرمایا، ان کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، اس کو اس سے کبھی ٹچ کرتے کبھی دور سے کرتے تھے، دور سے اس کو کر کے اس کے بعد اس کو چوم لیا کرتے تھے، یعنی جو ڈائریکٹ ٹچ کرے تو وہ اس کو ہاتھ لگا کے چومتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کے ذریعے لاٹھی کو چوما کرتے تھے۔ حضرت عمر دور سے سلام کر کے چوما کرتے تھے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بھی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اس کی توجید آغاز جو ہے غالباً ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام جب صفا کے اوپر آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اس کے ساتھ حجر اسود کو انہوں نے دیکھا، اس زمانے میں بھی کوئی پتھر ہوتا ہوگا جو بعد میں دوبارہ لگایا گیا، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر استلام کرتے ہوئے، دور سے سلام کرتے ہوئے اللہ اکبر کا اور ہاتھوں کو چوما، تو اس جگہ سے، اس روایت کے مطابق وہاں سے یہ رسم سٹارٹ ہوئی جو کہ عبادت کا اور خانہ کعبہ کے طواف کا حصہ بنی ہوئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کرتے ہوئے لوگوں کو ایک خاموش تلقین بھی کر دی کہ اگر رش ہوتا ہے تو ڈونٹ پش ایچ ادر، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کی بجائے اس کو اس طریقے سے بھی آپ کریں گے تو قبول ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، لا تذر ولا تنفع، عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو صرف پتھر ہے، لا تنفع ولا تذر، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، یعنی اس کی توجیہ لوگوں کو کلیئر کر دی کہ پتھروں کی تعظیم تب ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کے بارے میں بتایا، اور وہ صرف یہ حجر اسود ہی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے ہم اس کو چوم رہے، اور باقی ہر چیز سے وہ دور رہتے تھے۔ اور لوگوں کو چونکہ وہ خود تگڑے تھے، ہائٹ ان کی اچھی خاصی تھی، اپنی نوجوانی کے زمانے میں ریسلر تھے، پہلوان تھے، بیٹ لگتی تھی ان کے اوپر، تو وہ لوگوں کو دھکم پیل کر کے اپنے لیے جگہ نہیں بناتے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے والد صاحب کو ہمیشہ دور سے حجر اسود کو استلام کرتے تھے کہ never used to even get close to it، اپنے اس 10 سال کے خلافت کے زمانے میں بھی never tried for it، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ کوئی حضرت عمر کو فالو کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ وہ خلیفہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جانتے تھے تو انہوں نے ایسے کیا تو یہ سنت ہوگی، تو لیٹس ڈو اٹ لائک دس۔ اس چیز کا میں زیادہ تھوڑا سا ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ آج جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اس کمال بدتمیزی سے جا کے اس حجر اسود کو چومتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا ہے اور سیدھا جنت پہ پہنچ جانا ہے، اور جو اس سے پہلے خواتین کے جو کپڑے پھٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں ان کا بالکل ان کو خیال نہیں ہوتا، اور کوئی میرے جیسا بندہ دیکھ کے تو ویسے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا گنوا رہے ہیں اور کیا لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمان کو دھکا دینا ویسے ہی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، مسلمان کو تنگ کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور وہ حرم کے سامنے آپ کریں، اور پردہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے خواتین کے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اور وہ اس حجر اسود کو چومنے کے چکر میں کیا کچھ کر جاتی ہے، خود تک پہنچتے پہنچتے 50-100 بندوں کو رگڑا لگا کے جا چکی ہو تو اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، نہ ان بندوں کو احساس ہے نہ ان خواتین کو احساس ہے۔ خدا را اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس چیز کی تلقین کریں کہ اپنے آپ کو، اپنی ماڈسٹی کا، اپنے خاتون ہونے کا، اپنی اس عزت کا خیال کریں اور دور سے اس کو استلام کریں اور اس ریل پہ کے نہ لگیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، اس دفعہ بھی میں نے وہی دیکھا جو مہینے 1.5 ماہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی عمرے کے لیے گئے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا، یہ جو دھکم پیل کر کے حجر اسود کو چوم رہے ہوتے تھے ان میں صرف پاکستانی، انڈو پاک کی خواتین ہوتی ہیں، کم و بیش آپ کو کوئی کم افریقن نظر آئے گا، کوئی عرب نظر آئے گا، کوئی یورپین یا رشین نظر آئے گا جو اس دھکم پیل میں اس طریقے سے خانہ کعبہ کے حجر اسود کو استلام کرے گا۔ they never ever do it۔ یہ ہمارے ہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، حج پہ عمرے پہ آ جاتے ہیں، بنیادی تلقین نہیں ہوتی اور بیسک ایتھکس لوگوں نے نہیں بتائی ہوتی، صرف فضائل پہ زور ہے، فضائل پہ زور ہے، حجر اسود کو استلام کیا تو اتنا اجر ملے گا، اس سے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور باقی کچھ نہیں بتایا کہ جو گناہ آپ ساتھ لے کے آ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی غلاظت کے ذریعے کسی پاک چیز کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پاک ہے اور بہت عظمت والا ہے، اس کے کسی آرڈر کو ایسے تعمیل نہیں کی جا سکتی جس میں اس کے 50 آرڈرز کی وائلیشن ہو، اس کے خلاف اس کی تقریر ہو، اس کی ڈونٹس کو ہم کراس کریں۔ تو یہ خود بھی اس چیز کا خیال کریں اور خواتین کو بھی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور ڈر ہوتا ہے شاید دوبارہ آتے کہ نہیں آتے، تو خانہ کعبہ کو میں چومتا جاؤں، دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں پہ اجر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے استلام کی ہے، اپنی لاٹھی کو چومے، ہاتھوں کو بھی چومے، اللہ اکبر، ہاتھوں سے چوم لیں، دیٹس اٹ، اس طریقے سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اجر ہے، حرکات کے اندر، آپ کی اپنی حرکتوں کے اندر اجر نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے استلام کرنے سے خود بھی اوائڈ کریں، اور جو آس پاس کے لوگ آپ کے حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، برائے مہربانی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس خاتون کو ایک نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ بٹھا کے بتائیں کہ بی بی
حجر اسود کو اس طریقے سے نہیں چھونا، جو جاؤ گی گنوا کے آؤ گی، کچھ لے کے نہیں آؤ گی۔ وائلیشن سے خواتین کو دور رکھیں، پردہ داری کا خیال رکھیں۔ اس کے استلام کا بہت زیادہ اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تلقین کی ہے اور بہت آسان طریقے سے بتایا کہ اس کو ہاتھ سے لگاؤ اگر رش نہیں ہے، اور اگر دور ہے تو آپ اس کو لاٹھی سے چوم لو، اور اگر آپ دور سے ہاتھ کے اشارے سے صرف کر لیں، 99% ہاتھ کے اشارے سے ہی کرتے ہیں جیسے صحابہ کیا کرتے تھے کہ دور سے اشارہ کیا اور ہاتھوں کو چوم لیا، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہیں سے سٹارٹ ہو کے چکر سٹارٹ ہوتے ہیں، وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، پھر یہ صفا مروہ کی صحیح جا کے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا کچھ الفاظ اس حجر اسود کے بارے میں۔ حجر اسود کے بارے میں ایک بڑی نایاب قسم کی حدیث جو ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے، ان کا ایک چیپٹر جو خطبات بہاؤالپور کے اندر ہے، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا مذاہب والے چیپٹر کے اندر کہ الحجر یمین اللہ فی الارض، یہ جو حجر اسود ہے اس کے بارے میں انہوں نے الفاظ نقل کیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا زمین کے اوپر دائیں ہاتھ کی مانند ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنا چاہتا ہے، جب بیعت کرتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں نا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ عہد ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گناہ نہیں ہوگا، زنا نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، اور حلال حرام کی یہ تمیز ہوگی، یہ کریں گے یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے۔ تو ان چیزوں میں چونکہ انسان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، بزرگ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، عہد کر سکتے ہیں، نبی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے ہاتھ ملا کے، خواتین یعنی صرف مردوں نے، خواتین کا اور طریقے سے ہوتا تھا جب غالباً میں تذکرہ کر چکا ہوں اس کا، مردوں نے ہاتھ ملا کے وہ بیعت کیا کرتے تھے، رب کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے استعارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمایا کہ یہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کی طرح ہے کہ جو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے وہ رب کے ساتھ عہد کر رہا ہے۔ تو اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو ٹچ کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اب رب کے ساتھ ایک عہد بھی کر رہی ہے، تو آپ کا گناہ تو لے رہا ہے لیکن ساتھ میں رب کے ساتھ ایک عہد بھی ہے، اور عہد کیا ہے؟ ڈونٹ سے دور رہنا ہے، اور ڈوز کے اوپر حت الوسع کوشش کرنی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔